اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کر دیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اتارا اپنی قوم کو دار البوار، تباہی کے گھر میں۔ جہنم، وہ تباہی کا گھر جہنم ہے، یصلونہا، داخل ہوں گے اس میں، وبئس القرار، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید اور ایمان اور اسی طرح کفر کی مثال بیان فرمائی تھی کہ توحید اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت، اور کفر اور نفاق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حنظل کا درخت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور منافقین کی ناشکری کو بیان فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر اختیار کیا اور اپنی قوم کو جو ان کے کہنے پر چلتی تھی ہلاکت اور بربادی کے مقام میں اتار دیا، اور وہ جہنم میں جلیں گے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمت اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا، بدل دیا۔ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جن کو ہم ساری زندگی استعمال کرتے ہیں، ہمارا جسم ہے، اسی طرح ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ یا ان نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو انسان کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں، جس طرح انبیاء علیہ السلام کا آنا، آسمانی کتابوں کا آنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قدرت کو دیکھنا، تو اس سے یہ نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال دونوں نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو پہچانتا اور اس کی نعمتوں کا شکر گزار بنتا، مگر کفار اور مشرکین نے نعمتوں کا مقابلہ شکر کے بجائے کفران نعمت، یعنی ناشکری اور سرکشی اور نافرمانی سے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی برباد ہوئے اور ہلاک ہوئے، اور اپنی قوم کو بھی بربادی میں اور ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی کہ انہوں نے شریک ٹھہرائے، مقابل ٹھہرائے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، تو آپ کہہ دیجئے کہ نفع حاصل کر لو، مزے کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہوگا۔ انداز جمع ند کی، ند جس کے معنی ہے مثل اور برابر۔ بتوں کو انداز اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشرکین نے ان کو اپنے عمل میں خدا کے برابر قرار دے دیا تھا۔ اور آگے فرمایا کہ تمتعوا، تمتع کے معنی کسی چیز سے چند روز عارضی فائدہ حاصل کرنا۔ اس آیت میں مشرکین کے اس غلط نظریے پر رد کیا گیا ہے کہ انہوں نے بتوں کو خدا کے مثل اور برابر شریک ٹھہرا دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، کہ وہ چند روز کا فائدہ ہے، یعنی جو وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کو فائدہ سمجھتے ہیں، لیکن آخر مرنے کے بعد ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب جب کفار اور منافقین کے ناشکری اور ان کے کفر کو بیان فرمایا، تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کل عبادی، اے میرے بندے، ان کے کل عبادی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی شفیق اور مہربانی والا انداز اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو اپنا بندہ کہہ کر مخاطب فرمایا کہ ان سے
میرے بندوں سے کہہ دیجئے آمنو جو ایمان لائے، یعنی ان کے ایمان کا بھی اللہ تعالیٰ نے اقرار کر لیا کہ واقعی وہ ایمان والے ہیں، یقیم الصلاۃ کہ قائم رکھے نماز، وینفقوا اور خرچ کرے مما رزقناہم جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے، سرًا پوشیدہ طور پر، وعلانیتاً اور کھلم کھلا ظاہری طور پر، من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم آئے وہ دن، لا بیع فیہ جس میں نہ کوئی سودا ہوگا، نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی چلے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں سے خطاب فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں اس دن سے پہلے کہ جب قیامت آئے، اور اس دن نہ تو کسی کی دوستی چلتی ہے، نہ کوئی دوستی کی وجہ سے کسی کو چھڑا سکے گا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ انسان پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلال، خلال خلتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے بے غرض دوستی، یعنی دنیا میں اگر کوئی کسی کا سچا دوست اور بے غرض دوست بھی ہے تو وہ بھی قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے نماز پڑھ لو اور خرچ کر لو۔ اسی طرح کا مفہوم ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس سے پہلے کہ آپ فقیر ہو جاؤ، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ ایسے مصروف ہو جاؤ کہ اللہ کو یاد ہی نہ کر سکو۔ اگر ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو فرصت ہے تو اللہ کو یاد کر لو۔ اسی طرح بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو کہ یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ایسی بیماری آئے کہ آپ اٹھ ہی نہ سکو اور اللہ کی عبادت ہی نہ کر سکو، تو ابھی اللہ نے صحت دی ہے تو اس کی عبادت کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی کوئی پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، تو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس سے فائدہ حاصل کرو اور اپنے رب کو منا لو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ایسا دن آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، نماز پڑھ لو، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو کہ جس دن نہ تو کوئی سودا چلے گا اور نہ دوستی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات وہ ہے، تو اس کا مطلب ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، کیونکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا بنسبت دوسری چیزوں کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خالق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس پانی کے ذریعے نکالا، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، مختلف قسم کے پھل اور میوے جو تمہارے لیے رزق ہیں، وَسَخَّرَ، اور مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتی کو، یعنی کشتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا، لتجری فی البحر، تاکہ وہ دریا میں چلے، بامرہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ جو کشتی دریا میں چل رہی ہے، آپ یہ نہ سمجھو کہ اس کو کوئی چلانے والا آدمی چلا رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ کشتی ڈوب جائے اور آپ غرق ہو جاؤ۔ وسخر لکم الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ندیوں کو، نہروں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان نہروں ندیوں کے ذریعے تمہیں پانی میسر فرما رہے ہیں۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، دائبین، جو اپنی عادت اور دستور کے مطابق برابر کام کر رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اسی طرح دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ جب رات آتی ہے آپ سوتے ہو، آرام کرتے ہو، پھر بھی آپ کا فائدہ ہے، دن آتا ہے آپ معاش تلاش کرتے ہو اور دنیا کے کام کرتے ہو،
تو یہ دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس فائدے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تمہیں دیا ہے ہر وہ جو تم نے اللہ سے مانگا، یعنی یہ چیزیں تو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر ہر چیز آپ کے کام میں لگی ہوئی ہے، آپ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کیا سورج، کیا چاند، کیا ندیاں اور نہریں، دن اور رات، آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، کشتی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اس کے علاوہ جو آپ اللہ سے نعمتیں مانگتے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو لا تحصوها، آپ ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ جن کا انسان شمار کرنا تو دور کی بات ہے، ان تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی کہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر گلہ اور شکوہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ نعمتیں رب نے ان کو عطا فرمائی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گلہ شکوہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک آدمی بڑا انصاف اور ناشکر ہے۔ یعنی شکر تو ادا کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ، اکثر لوگ ناشکری ہی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔